خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى آخر یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد اول ما خلق اللہ نوری. صلوات پر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، جشن ولادت صادقین اور معصومین علیہ السلام کا جشن منانے اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. بارگاہ محمد و آل محمد میں اور بالخصوص حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. 17 ربیع الاول کی وہ مبارک تاریخ ہے عزیزان محترم جس کو خداوند متعال نے چنا ہے صادقین اور معصومین علیہ السلام کی ولادت کے لیے. یہ وہ بابرکت تاریخ ہے کہ جہاں پہ دو صادقین علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. جیسا کہ مرحوم آیت اللہ خمینی نے کہا تھا کہ یا وصیت کی تھی کہ جیسا کہ اہل سنت والجماعت 12 ربیع الاول کو ولادت بناتے ہیں، ہم 17 ربیع الاول کو، تو اس پورے ویک کو ہفتے وحدت بنانے کی آپ نے تنبیہ کی تھی، یعنی ہم سب مل کے ولادت منائیں. عزیزان محترم، جس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس حدیث کو ذرا ایک مرتبہ ذہن میں رکھیے گا کہ مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب اللہ نے سرکار رسالت کا نور خلق کیا تو اس وقت کوئی شے تھی جب کہہ رہے ہیں انا اول ما خلق اللہ نوری؟ نہیں، کوئی شے نہیں تھی. ہر چیز اپنے وجود کے محتاج کی 4 علتوں پر محتاج ہوا کرتی ہے. اس کو کہتے ہیں علت اربع. میرے ساتھ توجہ سے چلیے گا عزیزان محترم، کچھ علمی گفتگو ہو جائے. اب میں یہاں پہ وضاحت کر دوں، یعنی کوئی چیز بغیر 4 علتوں کے خارج میں وجود میں نہیں آ سکتی. علت خارج میں جب تک یہ 4 علت نہ ہو وجود میں نہیں آ سکتی. مثال کے طور پر یہ آپ ممبر لے لیجئے، یہ آپ کے سامنے جو ممبر پر آئے، کون سی 4 علتیں؟ ایک علت کا نام ہے علت فاعلی. یہ علت فاعلی کیا چیز ہے؟ یعنی جب تک بنانے والا کوئی نہ ہو چیز بن سکتی ہے نہیں، ہے نا؟ اسے کہتے ہیں علت فاعلی. دوسری علت کا نام ہے علت مادی، یعنی جب تک میٹیریل نہ ہو، مادہ نہ ہو، کوئی شے نہیں بن سکتی، ہے نا؟ تیسری علت کا نام ہے علت صوری، یعنی بنانے سے پہلے اس شے کی صورت ذہن میں ہونی چاہیے کہ کیسا بنانا ہے، ورنہ بنانے لگے گا کچھ، بن جائے گا کچھ. اور چوتھی علت کا نام ہے علت غائی، یعنی شے بنانے کا مقصد کیا ہے. اس لیے بے مقصد کام کرنے والے دیوانے ہوتے ہیں، عقل مند بے مقصد کام نہیں کیا کرتے. اب سنیے گا غور سے، تو جب تک 4 علتیں نہ ہو شے نہیں بن سکتی. یہ منبر کو لے لیجیے آپ، بنانے والا نجار تھا، کارپینٹر تھا. میٹیریل کیا تھی؟ لکڑی. سوری اس کے ذہن میں یہ صورت تھی کہ اس طرح سے سیڑھیاں، یعنی اس طرح سے سٹیپس بنیں گے. مقصد کیا تھا منبر بنانے کا؟ کہ ذاکر آئے اور محمد و آل محمد کا تذکرہ کرے، قرآن کی تفسیر کرے، قرآن پیش کرے. تو عزیزان محترم،
4 علتیں ہیں. ذاکر منبر پر جا کے ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتا ہے. اب بتائیے جب آپ کے نور کو خلق کیا گیا تو کاہے سے خلق کیا؟ خلق کرنے والا اللہ خالق موجود ہے، علت فاعل، لیکن میٹیریل کیا ہے؟ نور. آپ کہیں گے نور ہے نا. لیجئے آپ اس مسئلے کو آگے بڑھانا ہے. اگر نور تسلیم کیا جائے خلقت حضور سے پہلے تو اولیت اس نور کو رہے گی. حضور کی اولیت کہاں رہتی ہے؟ پھر سوال ہوتا ہے کہ کاہے سے بنا؟ اگر آپ کہتے ہیں اللہ نے حضور کو اپنے نور سے بنایا تو اللہ کو نہ کوئی چیز انٹر ہو سکتی ہے اللہ میں، نہ کوئی چیز خارج ہو سکتی ہے، نہ کوئی شے اللہ کو چھو سکتی ہے، نہ کوئی چیز اللہ سے خارج ہو سکتی ہے، تو پھر اللہ سے نور نکلا نہیں. تو پھر کاہے سے بنایا؟ کہتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری. کیسے بنایا؟ کاہے سے بنایا؟ فاعل تو موجود ہے مگر میٹیریل کیا ہے؟ ٹھیک ہے ذہن میں تو اس کی تصویر موجود تھی، سراج منیرہ، مقصد تھا ہدایت کرنے کا، لیکن میٹیریل کیا تھی؟ اشارے میں کہہ دیتا ہوں آپ کو. آیا ایک چھٹے امام کے پاس ایک دھیریا سوال کرنے کے لیے کہ یا رسول اللہ من دلیلنا وجود اللہ. توجہ کا طالب عزیزان محترم، اللہ کے وجود پر کوئی دلیل ہے؟ تو امام نے فرمایا انت دلیل الی وجود اللہ. تیرا وجود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے. وہ گھبرا کے پوچھنے لگا کیف ذالک، یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ تو جواب دیا امام نے کہ یا تو کہے گا کہ تو نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، یا تو کہے گا کہ تجھے کسی اور نے پیدا کیا ہے. اگر تو کہے گا کہ تجھے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ تو نے ایسا کیوں پیدا کیا، ایسا کیوں نہیں پیدا کیا. اور اگر تو یہ کہتا ہے کہ تجھ کو کسی اور نے خلق کیا ہے تو پھر اس کو کس نے خلق کیا؟ ارے نادان، ایک منزل آئے گی جہاں پہ آواز آئے گی لم یلد ولم یولد. صلوات پر محمد و آل محمد. ایک مرتبہ قدموں سے گر کے وہ کہتا ہے میں آپ کے اللہ کے وجود کا قائل تو ہو گیا، مگر یا ابن رسول اللہ یہ بھی بتا دیجئے فَأَلَا عَنِ الْقَائِلِ الْأَوَّلِ، یہ تو بتا دیجئے کہ اللہ کے وجود کا تو میں قائل ہو گیا، مگر اللہ کی کریشن سب سے پہلے کیا ہوئی؟ خدا نے سب سے پہلے کیا خلق کیا؟ تو آپ نے وہی کہا کہ اللہ نے سب سے پہلے ہمارے جد کے نور کو خلق کیا. اب جب یہاں تک پہنچا تو ایک مرتبہ پھر پوچھتا ہے یا ابن رسول اللہ یہ تو بتا دیجئے کہ آپ کے جد کے نور کو خدا نے پہلے خلق کیا تو اس نور کو خدا نے کس میٹیریل سے خلق کیا؟ کہا تم پاگل ہو گیا ہے، یہاں پہ اولیت کا بھی سوال کرتے ہو اور پھر یہ بھی پوچھتے ہو کہ نبی کو کس طرح سے بنایا، نور نبی کو کس طرح سے خلق کیا. ارے نادان ہو کے ایسی باتیں کرتا ہے. تجھے میں جواب دیتا ہوں کہ خدا نے میرے جد کو لا شے سے بنایا ہے، کیونکہ لا شے ہمیشہ باقی رہتی ہے. جو شے شے سے بنی ہے اس کے لیے فنا ہے، مگر جو شے لا شے سے بنے اس کے لیے بقا ہے، بقا ہے، بقا ہے. اس بات ہے محمد تو عزیزان محترم، نبی اکرم کی جو خلقت ہوئی ہے وہ لا شے سے، کچھ بھی نہیں تھا اس دنیا میں، کچھ بھی نہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس شے سے بنایا تو اس شے کو اولیت ہوگی، نور محمد کی اولیت نہیں رہے گی. از حضور کی خلقت لا شے سے ہوئی ہے. عزیزان محترم، تو یہ ہے پرکار قدرت سے پہلا نقطہ جو گرا ہے وہ جلالت محمدیہ ہے.
اب ذرا تیار ہو جائے. ہمارا اور آپ کا پڑھا لکھا مجمع ہے. ایک سوال کر رہا ہوں, یہ بھی علمی گفتگو ہے عزیزان محترم, توجہ کا طالب ہوں, اور یہ سوال کہنے کا آپ سے حق ہے مجھے, کیونکہ آپ لوگ حساب کتاب میں بہت ماہر ہیں. کوئی اور ہو نہ ہو, آپ بہت ماہر ہیں. خاص طور کے ہماری کھوجا کمیونٹی جو ہے نا, حساب کتاب میں بہت آگے. سارے لوگ پیچھے ہو سکتے مگر آپ نہیں. سنیے گا, فلاسفہ کا کہنا ہے کہ الواحد لا یسکر عنہ الا الواحد. فلاسفہ کہتے ہیں کہ ایک جب بنائے گا, ایک اللہ تھا, اس نے ایک بنایا نور محمد کو. دلیل دے دی انہوں نے, یہ ان کی دلیل ہے کہ کس حد تک صحیح ہے اس کا بحث مجھے نہیں کرنا ہے. تو وہ ایک تھا, اس نے ایک بنایا نور محمد کو, ہے نا. اب سارے لوگ مل کر یہ بتائیں کہ ایک کس کو کہتے ہیں. آپ کہیں گے سنو 1 2 3 4, تو یہ جناب والا میں 1 2 3 4 کی بات نہیں کر رہا, صرف یہ پوچھتا ہوں آپ سے کہ ایک کس سے کہتے ہیں. What is one؟ یہ وحدت ادبی کی بات کر رہا ہوں, وحدت حقیقی کو چھیڑا نہیں ابھی تک. جہاں ہم وحدت ادبی کو نہیں سمجھ پائے, وہاں وحدت حقیقی کو کیسے سمجھ سکے گا عزیزان محترم. تو جناب معاف کیجئے گا, آپ تو آپ ارسطو جیسا فلسفر, اس نے بھی گناہ پھرا کے بات کی ہے. جب اس کو پوچھا گیا, ارسطو کا نام تو سنا ہے نا, بڑا مفسر گزرا ہے, بڑا فلسفر ہے. پوچھا گیا ارسطو سے کہ ارسطو یہ بتا دے من واحد ایک کسے کہتے ہیں. سنیے ارسطو کیا جواب دے رہا ہے. کہتا ہے اما الواحد فنصف الاثنین, 2 کے آدھے کا نام ہے ایک. تو پوچھنے والا بھی کوئی جاہل نہیں تھا, اس نے پوچھا ارسطو تو پھر یہ بتا دے کہ 2 کیا ہے. تو اس نے کہا اما الاثنین وضعف الواحد, یعنی 2 کے آدھے کا نام ہے ایک. دیکھیں گھما پھرا کے بات کر رہا. اچھا بتا سکا ارسطو کسے کہتے ہیں ایک؟ توجہ چاروں عزیزان محترم, میں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ کو کہاں لے کے آیا ہوں. ارسطو جیسا فلاسفر بھی ایک کی تعریف نہ کر سکا, بس اتنا کہہ کر رک گیا اما الواحد فنصف الاثنین, 2 کے آدھے کا نام ہے ایک ہے, 2 کے آدھے کا نام ایک ہے. اور جب 2 کی تعریف پوچھی گئی تو کہا 2 کے آدھے کا نام ایک ہے. توجہ دوستو, میں صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ 2 نہ ہوتے تو وہ ایک سمجھ میں نہیں آتا, اگر وہ ایک نہ ہوتا تو یہ 2 سمجھ میں نہ آتے. عزیزان محترم, 2 سمجھنے کے لیے حضور والا, بنانے والا بھی ایک, بننے والا بھی ایک. جب تک ایک رہا ناقابل معرفت رہا. قدرت نے قابل معرفت بنانے کے لیے ایک نور کے 2 ٹکڑے کر دیے اور ارشاد فرمایا, آواز آئی انا و علی من نور واحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور ایک اعتراض ہم پر کیا جاتا ہے بار بار کہ یہ لوگ صرف اپنی مجالسوں میں علی کا تذکرہ کرتے ہیں, نبی کا تذکرہ کرتے نہیں. تو ہم اپنے نبی کا عمل کرتے ہیں. ہمیں کہا گیا زینا مجالسنا لذکر علی بن ابی طالب, تو ہم تو انہی کے حکم کی پرواہ کر رہے ہیں, ان کے حکم پر عمل کر رہے ہیں. مگر پھر بھی ہم نبی کو نبی سمجھتے ہیں اور علی کو علی سمجھتے ہیں. جب علی اٹھ کے یہ کہے کہ میں ادنا غلاموں میں, محمد کے غلاموں میں سے ایک ادنا غلام ہوں, تو وہ نبی کیسا ہوگا؟ علی جس کا غلام بن جائے وہ مالک کیسا ہوگا؟ ایک فرقہ ہے علی علی کرتے ہیں, رسول کے فضائل بیان نہیں کرتے. سنیے اجی یہ کیا رسول کے فضائل بیان کریں گے؟ جو ہم سرکار کو مانتے ہیں وہ کیا مانیں؟ ہم نے سرکار کو کبھی نوری نہیں کہا اور یہ اپنا برابر سمجھتے رہے. ہم نے سرکار کو کل نور سمجھا
नूरी नहीं, नूरी तो मिक़दाद है जो उनसे मंसूब हुई है, नूरी तो अबू ज़र है, नूरी तो मिक़दाद है, ये कुल्ले नूर है। कौन रसूल? अल्लाहु अकबर। रसूल के चेहरे पर जब कुदरत की नजर पड़ी तो कुदरत बगैर कसम खाए न रह सकी। वश्शम्सु वज़्ज़ुहाहा, हुजूर को पीछे पीछे अली को चलते देखा तो कुदरत कसम खाए न रह सकी। वल कमर इज़ा तलाहा, उस चांद की कसम जो सूरज के नीचे पीछे चला आ रहा है। अभी या अली अना शम्स व अनल कमर, ऐ अली मैं सूरज हूँ और तू कमर है। कौन रसूल? जो इस्मत में आला, जो करम में आला, जो हिल्म में आला, रऊफियत में आला, शजाअत में आला, वो रसूल जिसकी बिखरी हुई जुल्फों पर कुदरत की नजर पड़ी तो कुदरत बगैर कसम खाए न रह सकी। वल्लैल इज़ा यग़शाहा, कौन रसूल? कौन रसूल? वमा यंतकु अनिल हवा, जिसके लबों को चूमे, मा रमैत इज़ रमैत, जिसके हाथों को बोसा दे, अय्यदकुल्लाहु बिनस्रिही, जिसके हिजाम बन जाए, वो रसूल जिसके सर पर खातमियत का ताज हो, वो रसूल जिसके दोष पर तत्हीर की रिदा हो, वो रसूल जिसके पैरों में तक़वे की नालेन हो, वो रसूल जिसके हाथ में तवक्कुल का आसा हो, वो रसूल जो आंखों की चमक फेंके तो सितारा उतार दे, उंगली का इशारा कर दे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाए, वो रसूल जिसके उरूज की मेराज शाहिद सवा पर मोहम्मद वाले सब करते हुए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के ऊपर 2-3 मिनट का तज़किरा हो। किसकी मजाल है जो इस शख्सियत के इल्म और कमाल पर रोशनी डाल सके, जिसके इल्म की रोशनी सारी कायनात में फैल गई हो और जिसके मदरसे फिक्र व नजर में 4,000 शागिर्दों ने सबक हासिल किया। मस्जिद कूफा में 900 हलके दर्स के हुआ करते थे, जिनमें सिर्फ आपकी हदीसें बयान होती थी और आपके उलूम का चर्चा होता था। हर तरफ आपकी सदाकत का शोहरा, हर तरफ आपके इल्म का तज़किरा। इस दौर के हालत का जायजा लिया जाए तो ऐसा महसूस होता है कि दुनिया इल्म में बिल्कुल सन्नाटा था और सादिक आले मोहम्मद के अलावा कोई आवाज सुनाई नहीं देती थी। इमाम जाफर सादिक के दौर में एक छोटा सा वाक़या मजलिस तमाम इंशाअल्लाह। एक शख्स था जिसका नाम था जुअद बिन दरहम। उसने मिट्टी पानी जैसे मवाद को मिलाकर अपने हिसाब से कुछ कीड़े बना लिए, एंड्स, और मुसलमानों को गुमराह करना शुरू कर दिया कि देखो इन जानवरों का खालिक मैं हूं, लिहाजा मैं खुदा हूं। बिल्कुल वही अंदाज जो आज भी हो रहा है। मुख्तसर करा वज़ार मुहतरम, चलते चलते लोग गुमराह होते चले। मुसलमान कल भी जाहिल थे, आज भी जाहिल, थोड़ी सी क्या चीज दिखा दी पता नहीं, गुमराह होते चले। जिन्होंने यजीद को खलीफा कह दिया, ऐसे मुसलमानों से आप क्या तवक्को कर सकते हैं? औरत उठ के जमात नमाज पढ़ा दे, जुमे की नमाज बुध को पढ़ा दे और मुसलमान पीछे पढ़ ले, ऐसे मुसलमानों से तो खैर बात आगे बढ़ी और लोगों की बातें इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम तक पहुंची और आप चले। दीन इस्लाम खतरे में था, एक मर्तबा उसके पास जाके आपने पूछा कि ये बता दे, तू इन कीड़ों का तू खुदा है, तूने इनको पैदा किया है? उसने कहा मौला मैंने पैदा किया है। कहा अब ये बता दे कि ये जो कीड़े तूने पैदा किए हैं इसकी तादाद क्या है, इसकी क्वांटिटी कितनी है? फरमाया नहीं मालूम। अच्छा ये बता दे कि इनमें नर कितने हैं, मादा कितने हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं? अर्ज की ये भी नहीं मालूम। फरमाया अच्छा जो मशरिक में जा रहे हैं उनको मगरिब में मोड़ दे, जो मगरिब में जा रहे हैं उनको मशरिक में मोड़ दे। कहा ये कौन कर सकता है, ये किसके इख्तियार में है? आपने फरमाया फिर तू किस बात का खालिक है? न इल्म तेरे पास है, न कुदरत तेरे पास है, न इख्तियार तेरे पास है, बस खुदा ही हो गया। अरबाब करम आपने देखा उम्मत इस्लामिया किस मंजिल पर पहुंच गई थी।
جہاں خدائی کے لیے بھی علم و اختیارات کی ضرورت نہیں پڑتی اور مسلمان خدا ماننے کے لیے تیار ہے. اب جو امت علم و قدرت کے بغیر خدا ماننے کے لیے تیار ہے ان کے لیے کون سی بڑی بات ہے خلیفہ بنوانا. صادق آل محمد نے فرمایا اچھا اب بندگان خدا کا اختیار دیکھ, میں خدا نہیں ہوں, میں اللہ کا ایک بندہ ہوں اور میرا اختیار دیکھ, میں اشارہ کرتا ہوں تو نر الگ ہو جائیں گے, مادہ الگ ہو جائیں گے, مشرق والے مغرب میں آ جائیں گے, مغرب مشرق والے مغرب میں آ جائیں گے. میں خدا نہیں ہوں. میں عرض کروں گا مولا آپ کے لیے کون سا بڑا کام ہے جس کا جد مغرب کے آفتاب کو مشرق کی طرف موڑ سکتا ہے, وہ چند مخلوقات کا رخ موڑ نہیں سکتا. بس عزیزوں میں نے آپ کی زحمت تمام کی. آئے محمد و آل محمد کی طفیل میں اور ان ولادت باسعادت صدیقین صادقین علیہ السلام کا واسطہ دے کر خدا سے کچھ مانگ لیں. بار الہ سب سے پہلی دعا یہ ہے کہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے اور ہمیں ان صادقین کے اوپر چلنے کی توفیق کامل عطا کرے. بار الہ ہم جیے تو محمد و آل محمد کی محبت میں جیے اور مرے تو ان کی محبت میں مرے. ہمیں کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے. ہمیں حج و چہدہ معصوم علیہ السلام سے زیارتوں سے مشرف کر ہمارے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما اور حضرت حجت قائم علی محمد کی ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.